جی انیس صاحب، ہم دوبارہ آواز سے جو ہے اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہمیں اپنی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اسکرین جو ہے وہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرنی پڑی تھی۔ تو جی انیس صاحب، آپ سے کنٹینیو رکھیں گے، جی اپنے موقف کو کنٹینیو رکھیں۔ جی نہیں بھائی. انیف صاحب آپ اپنے موقف کو کنٹینیو رکھیں۔ لگتا ہے نہیں بھائی کو آواز نہیں آ رہی. انیف بھائی کے پاس آواز نہیں جا رہی۔ تنویر بھائی آپ جاری رکھیں، اتنی دیر میں انیف بھائی جو ہے وہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ جی جی. سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ٹورنامنٹ کا تعلق ہے وہ آرگنائز کروانا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک تو ایکسپیرینس ہو چکا ہے اچھا اور ایک عثمان بھائی، ایسا ہے کہ وہ آپ کی امپائر والی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ بیسکلی جو امپائرز ہوتے ہیں ہمارے پی سی بی پینلز کے ہوتے ہیں لاہور میں، جتنی بھی لیگز ہوتی ہے تنویر بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ وہی کرواتے ہیں۔ تو دیکھیں امپائر بھی سے ہیومن ایرر کا چانس ہوتا ہے، ان کے اس کے پاس ایک دو سیکنڈز ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے، تو بعض اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو پلیئر ہیں ان کو اس پہ جو ہے ان کو ماننا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جی جی ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے، جی جی، بولیں. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ ایسا ہے نا کہ عثمان بھائی آج ایبٹ آباد میں تھوڑے سے حالات کشیدہ ہیں، یہاں پہ نیٹ ورک کی بھی تھوڑی سی پرابلم ہے، تو نیٹ میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہوگا۔ جی جی، آپ کنٹینیو رکھیں، ابھی کنٹینیو رکھیں، ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ عثمان بھائی نیا تنویر کوشچن بھائی، میرے اوپر کوشچن کر دیں، کوئی اچھا مسئلہ نہیں. آپ کا جو کوشچن تھا تنویر بھائی، انیف صاحب کا جو ہے ایبٹ آباد میں چونکہ آج سگنلز کا پرابلم ہے، وہاں پہ اس وقت کلیشز چل رہے ہیں، تو میں تنویر صاحب کو لوں گا۔ تنویر صاحب، اسی کوشچن کو میں آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں، کیونکہ آپ بھی آرگنائزنگ کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ انہی 40 ٹیموں کے ساتھ ہی اس کو کنٹینیو کریں گے، یا آپ اس لیگ کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں؟ عثمان بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ٹیموں کا تعلق ہے، اس مرتبہ ابھی تک ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی بہت جلد میٹنگ ہونے والی ہے، اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اس میں جو علاقہ گلیات کی ٹاپ کی جو ٹیمیں ان کو لیا جائے، کچھ ٹیموں کو کم کیا جائے، جیسے کہ ہمارے پاس پہلے 24 ٹیمیں ہوا کرتی تھی، کیا ہمیں 32 پہ 2 کرنی چاہیے یا 40 رہنی چاہیے، اپنا 40 کے 40 ہی رہنی چاہیے یا اس سے واؤ کرنی چاہیے؟ یہ ابھی آرگنائزنگ کمیٹی میں ہم بیٹھیں گے تو اس میں فیصلہ کریں گے۔ جہاں تک ٹورنامنٹ آرگنائز کروانے کا تعلق ہے، اگر ٹیمیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ابھی میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ ڈبل بھی ہو جائیں، 40 کی 80 پلس بھی ہو جائیں، تو ہمارے لیے آرگنائز کروانا ٹورنامنٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہماری کمیٹی ایک باصلاحیت اور ایک بڑی ٹیلنٹڈ قسم کی ہے، اور اس کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ ایک بڑے سے بڑا ٹورنامنٹ آرگنائز کروا سکتی ہے۔ تو اس مرتبہ ہم نے یہ ٹورنامنٹ کروا کے یہ بات ثابت کر دیا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے جو اپر گلیات سے جو ٹیمیں آئی ہیں، کیری ریکر ہے، ملاچ واریر ہے، اسی طرح ینگ سٹار نتیا گلی ہے، مکول کلندر ہے، نندیال کرکٹ کلب ہے، چیتا ہے، اور اسی طرح خالد فروٹ ٹائگر ہے۔ ان تمام ٹیموں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ٹورنامنٹ کھیل کے گئی ہیں اور انہوں نے اس ٹورنامنٹ کو کس طرح دیکھا اور کس طرح انجوائے کیا۔ آئندہ آپ جب پروگرام کریں گے تو ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آج ہی میری ایک آپ کے علاقہ گلیات کی مکول کلندر کے کیپٹن سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ 29 سال سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، اور اس نے یہ الف اٹھا کے کہا ہے کہ اس سے بہتر معیاری آج تک میں نے ٹورنامنٹ نہیں کھیلا، جو اس مرتبہ کھیلا یہ میری زندگی کا سب سے بہترین ٹورنامنٹ تھا۔ اور میں یقین مانے کہ لاہور سے واپس آ کے وہ یہی کہتا ہے کہ میں پورے گلیات کے اندر جو بھی مجھے دوست ملتے ہیں میں انہیں یہی پیغام دے رہا ہوں
कि अगर टूर्नामेंट होता है तो सिर्फ लाहौर में ही होता है, और इलाका गलियात का मैं उसे वर्ल्ड कप का दर्जा देता हूँ, और वो इलाका गलियात का वर्ल्ड कप है। आज ही जो मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही अनीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अनीफ साहब, अब आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है? मलिक अनीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में नहीं आ रही। मलिक साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। तनवीर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा इंजबाती कमेटी के हवाले से, जिसे डिसिप्लिनरी कमेटी कहते हैं, उसके हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, ग्राउंड डिसिप्लिन या टीम्स का जो डिसिप्लिन होता है उसके हवाले से आपका क्या राय अमल होता है? आप किस आसमान भाई, जहाँ तक डिसिप्लिन का तल्लुक है, हमारे जो डिसिप्लिन पे हम पूरी तरह एक्शन लेते हैं। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसके खिलाफ जो हमारे रूल जो हम टीमों को टूर्नामेंट से पहले अरसाल करते हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद करते हैं। अगर 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 दौरान टूर्नामेंट कोई भी टीम अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करती है तो उस पर हम बाकायदा पाबंदियां लगाते हैं। पिछले टूर्नामेंट में हम नंदियाल क्रिकेट क्लब के कैप्टन पे और नमली मेहरा लाइन के कैप्टन पे पाबंदी लगा चुके हैं और वो सामना कर चुके हैं। और इस मरतबा भी हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द होने जा रही है, जिसमें हमने अंपायर की तरफ से जो हमें रिटर्न चीज़ें दी गई हैं, उसके अलावा हमें जो और बहुत सी सिफारिशात आई हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सीनियर मेंबरान की तरफ से, उसके मुताबिक जिन जिन लोगों ने दौरान टूर्नामेंट ग्राउंड के अंदर रूल को फॉलो नहीं किया है, इंशाल्लाह उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको उस रूल के मुताबिक पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। और ये हम रूल के मुतालिक किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए रूल को फॉलो करना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए एक चैलेंज होता है, और जो चैलेंज हम खुले दिल से हमेशा कबूल करते हैं और करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनीफ साहब। हम एक बार फिर नाकाम कोशिश, अगर ना कहूँ तो कामयाब कोशिश करेंगे, आपसे दोबारा हम आपको ऑनलाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है नेट का प्रॉब्लम है एबटाबाद में, एक तरफ एहतजाज है और एक तरफ हम यहाँ पे लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब मुझे बताएं कि आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू रखें, आपने जहां पे अपना मौकफ छोड़ा था आप वहां से कंटिन्यू करें, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। अच्छा उस्मान भाई, मेरा वो ये था कि वो अंपायर्स के मुतालिक बात हो रही थी कि देखें अंपायर्स जो होते हैं वो हमारे पीसीबी पैनल के होते हैं, और अंपायर ह्यूमन एरर हर बंदे में इंसान में उससे हो सकता है। अंपायर को जज करने के लिए 1-2 सेकंड चाहिए होती है, तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है, तो लिहाजा हमें उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए, तो अंपायर के फैसले को मानना चाहिए। अपने प्लेयरों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। सेकेंडली ये है कि इंशाल्लाह ताला जो आपने कहा 40 टीमों का फैसला जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग जब भी होगी उसमें हम फैसला करेंगे हमने 40 खिलानी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है। ये हम अनकरीब अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग के बाद आपको इसका बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट कर देंगे। अच्छा अनीस साहब, मैं एक चीज मैं इंजबाती कमेटी के हवाले से तनवीर साहब ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। आप चूंकि पैटर्न इन चीफ हैं, शायद हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो तनवीर साहब तक ना पहुंचे आप तक डायरेक्ट पहुंचती हो। क्या कभी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा है आपको कि कभी आपके साथ कोई तल्ख कलामी का वाकया हुआ हो किसी टीम की तरफ से, किसी प्लेयर की तरफ से, वहां पे आप क्या एक्शन लेते? उस्मान भाई ऐसा है कि इस दफा जो हमने 40 टीमें खिलाई हैं ना, तो 40 टीमों के सिर्फ 600 प्लेयर्स बनते हैं, बच्चे सिर्फ 600 बनते हैं। तो बच्चे ग्राउंड में जज्बाती भी होते हैं, 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, तलख कलामी भी बाज़ औक़ात कमेटी मेंबर से कर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई इशू इससे पहले तो नहीं हुआ। अच्छा उस्मान भाई, मोस्टली जो टीमें हमारी पुरानी हैं उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई मामला हो भी जाए। उस्मान भाई अगर मुझे कोई 5 मिनट दे दें, कोई बड़े जरूरी गेस्ट आ गए हैं तो सिर्फ 5 मिनट
के बाद में दोबारा मैं आपको appetite का 5 problem मिनट नहीं नहीं जी, आप एक शार्ट सा हमें गलियात के नौजवानों के लिए पैगाम दे के चले जाएं और बाद में मैं कंटिन्यू कर लूंगा मलिक हनीफ साहब। सर, गिलियात की अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि गिलियात की अवाम के हम साथ खड़े हैं, हम अपने टैलेंट के साथ खड़े हैं। जिस तरह यासर हमीद, अहमद जमाल जैसे नौजवान क्रिकेटर जो है इस अलवान चैंपियन ट्रॉफी ने पैदा किए हैं, इंशाअल्लाह जो इस मरतबा हमें जो क्रिकेट लाहौर के अंदर देखने के लिए मिली, हमारे नौजवानों के अंदर जो जज्बा मिला, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि बहुत जल्द गिलियात के लोग पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेंगे। और गिलियात के इंशाअल्लाह जितने भी क्रिकेटर हैं इन 7 यूसी के लिए उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम उनके लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू जी। तनवीर साहब, आपको इजाजत है जी, आपकी निजी मसरूफियत की वजह से आप हमारी ऑनलाइन ट्रांसमिशन को गुड बाय कह रहे हैं। थैंक यू, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी। मलिक हनीफ साहब, आप अपनी बात को आप कंटिन्यू रखें। सॉरी, आपको बहुत दफा इंटरप्ट करना पड़ा। शुक्रिया। नहीं, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। तो उस्मान भाई, वो है कि 40 टीमों का जहाँ तक इशू है वो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डिसाइड करेंगे। 40 रखनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, क्या पैटर्न होगा अगला, तो वो हम लोग इंशाल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग में डिसाइड करेंगे, तो फिर उसको अनाउंस करेंगे जी मैं साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। गलियात 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक अपर गलियात, एक लोअर गलियात। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अपर गलियात के मुताबिक होगा। अपर गलियात से अगर मैं नाम लूं तो शायद किसी एक का लूंगा, तो बाकी नाम न लूंगा तो फिर या मुझे कुछ जहन में नहीं आएंगे, तो वो फिर बिलाशुबा मेरे वो दोस्त भी मुझसे नाराज होंगे। अपर गलियात के टैलेंट को आप कैसे देखते हैं और उन टीम्स को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कितना आपके साथ कोऑपरेट किया और आपका उनसे क्या जो है वो गिला रहा, क्या आपकी उनसे जो है वो तवक्कुआत थी, क्या उनके बारे में, जरा अपर गलियात के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा। उस्मान भाई। अपर गलियात इससे पहले हमारे पास मेरे वाले साहब के टाइम से ही आ रही है, नथे गली और नगरी बाला, लेकिन इस दफा उन्होंने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया है। अपर गलियात की ऑलमोस्ट 9 टीम्स थी दोनों यूसीज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा कोऑपरेटिव किस्म के बच्चे हैं। बड़ा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। इश्यूज छोटे मोटे होते रहे हैं, लेकिन हमारी ऑलमोस्ट उन्होंने हर रिक्वेस्ट मानी है। हमें ऐसा इशू कोई नहीं आया अपर गलियात की वजह से। जहां तक लोअर गलियात की बात है, तो वो आप उसके मैं आपके सवाल से पहले ही बता देता हूँ कि वो ऑलरेडी हमारे साथ इंटेक्ट है, काफी अरसे से टीम है, तो उनके साथ हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो कोई ऐसा इशू हमारे साथ आता नहीं है। जो आपने इससे पहले किया था, तलक कलामी हो जाती है, कोई बच्चे हैं, बच्चा जब ग्राउंड में होता है ना, मैच में होता है, वो आपका सका भाई भी हो ना, वहां पे वो बड़ा अग्रेसिव होता है, जज्बाती होता है। उसको मैच जीतने की उस टाइम उसकी जो इंटरेस्ट होता है कि मुझे मैच जीतना है, तो उस टाइम उन बच्चों को बड़े प्यार मोहब्बत से हैंडल करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है। बाज का कोई इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इससे पहले ऐसा कोई स्वेयर किस्म का प्रॉब्लम हमें नहीं आया। इश्यू जो होते हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो हमारी बात को ऑनर करते हैं। जी, अब मैं अपने व्यूअर्स की जानिब भी चलूंगा। लास्ट 5 से 7 मिनट व्यूअर्स को दूंगा। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है कमेंट में, तो जरूर मैं उसको जो है मलिक हनीफ साहब, मैं दोबारा बताता चलूं, अल अवान तौसीफ अहमद अवान चैंपियंस ट्रॉफी के जो पैटर्न इन चीफ हैं, वो इस वक्त मेरे साथ ऑन एयर मौजूद है। कोई व्यूअर, कोई शख्स जो है वो कमेंट में कोई किसी किस्म का भी सवाल करना चाहता है, तो मैं उसके कमेंट को पढ़कर उनसे सवाल कर सकता हूँ। अनीफ साहब, लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, गलियात लाहौर, 400 से 500 किलोमीटर का फासला, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्या हमारे पास वो किन वसाइल की कमी है कि हमारे इलाके गलियात के अंदर ये ऐसा टूर्नामेंट क्यों नहीं हो सकता? या मुस्तकबिल में यही अल अवान चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो क्या गलियात के अंदर भी इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाने का इरादा रखती है? अगर गलियात के अंदर ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स करवाए जाए, तो उनके लिए जो वसाइल दरकार है, उन वसाइल को हम कैसे जो है गवर्नमेंट से, मकामी लोगों से, इन्वेस्टर्स से हम कैसे ले सकते हैं? इस बारे में जरा आप थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालिएगा। भाई
میں بالکل ایبٹ آباد میں بھی ٹورنامنٹ اچھا آرگنائز ہو سکتا ہے. یہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو ایک مثال لوں گا, انہوں نے سردار شعیب صاحب ہیں, انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بابر صاحب نے مل کے ایک عقل شہید میموریل ٹورنامنٹ کروایا تھا, اور جو کہ ایک کیونکہ یہاں پہ گراؤنڈ کا فقدان ہے, لیکن انہوں نے ایک گراؤنڈ کے اوپر بڑا اچھا مینج آرگنائز ٹورنامنٹ کروایا تھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب ہم لوگ لیگ کھلاتے ہیں نا, ناک آؤٹ سسٹم تو چلیں یہاں پہ ہو سکتا ہے, جب آپ نے پراپر لیگ کھلوانی ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو میچز آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر ایسی لاہور میں ہمیں گراؤنڈ کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وافر مقدار میں ہم لوگ 8-10 گراؤنڈ آکوپائی کر لیتے ہیں اور ٹیموں کو مینج کر کے اچھی لیگ کھلا لیتے ہیں. ایبٹ آباد میں بھی مناسب ٹیموں کا 8-10 ٹیموں کا ایک اچھا, اگر آپ کے پاس 2 گراؤنڈ اویلیبل ہو تو اچھی لیگ ہو سکتی ہے. اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان فیوچر دیکھیں گے, ہم لوگ اپنی آرگنائزنگ کمیٹی سے مشورہ کریں گے. ابھی فی الحال تو پائپ لائن میں ایسا ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ ہم جو اپنی سپر 8 ہیں, جو ہماری کوارٹر فائنل کی 8 ٹیمیں الاوان کی جو لاہور میں ہوتی ہیں, ان 8 ٹیمز کو ہم لوگ ایبٹ آباد میں کوئی ایک ایونٹ کھلائیں. یہ ایکسپیریمنٹ بھی ہم لوگ کرنے کا سوچ رہے ہیں, لیکن یہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی مشاورت اور ان کے مشورے اور ان کے فیصلے سے مشروط ہے. 30-35 سے زائد یونین کونسلز ہیں علاقہ گلیات کی, اور ان میں سے 8 یونین کونسل جو ہے وہ ہمارا یہ ٹورنامنٹ 7 یا 8 یونین کونسلز جو ہے وہ یہ ٹورنامنٹ کھیلتی ہیں. میں ہر یونین کونسل کے لیول پر بات کروں گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کھیلوں کو نہ صرف کرکٹ کو بلکہ تمام کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ وہاں پر بھی جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے, جو ٹیلنٹ ابھی پائپ لائن میں ہے, جو بچے ابھی گروتھ کر رہے ہیں اور کرکٹ سے یا کھیلوں سے دلچسپی رکھتے ہیں, ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے یونین کونسل لیول کے اوپر یا گاؤں کے لیول کے اوپر حکومت کو یا اتھارٹیز کو, مجاز اداروں کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی آگے آ سکیں؟ عثمان بھائی, سب سے پہلے ہمارے پاس وہ فیسلٹی ہونی چاہیے یونین کونسل لیول پہ. اس دفعہ کوئی میرا خیال ہے کہ ابھی منصوبہ آیا ہے کوئی کہ ہر یونین کونسل میں ایک کرکٹ گراؤنڈ دے رہی ہے گورنمنٹ, جس آلموسٹ تقریباً جہاں پہ تو جگہ موجود ہے وہاں پہ تو وہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. موسٹلی ایسی ہے کہ وہاں پہ جگہ اتنی نہیں ہے جہاں پہ گراؤنڈ بن سکے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس وہ فیسلٹی ہوگی تو ہمارے بچے گراؤنڈ میں جائیں گے, وہ ان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ بڑھے گا. اب ایک چیز کی فیسلٹی نہ ہو, ایبٹ آباد میں آ کے کھیلنا پھر واپس گاؤں جانا, ڈیلی آنا جانا مشکل ہوتا ہے. ہمیں ہمارے ڈورس پہ اسٹیپ پہ اگر وہ فیسلٹیز ملیں گی تو مجھے پتا ہے انشاءاللہ تعالی بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے, وہ کرکٹ ہو, والی بال ہو, فٹ بال ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو وہ پھر پریکٹس کی بات ہے ساری. اور جی بالکل, نیف بھائی اقبال نے بھی کہا تھا, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. انیف بھائی, آخری کوشچن کی طرف چلوں گا. آپ کا جو نعرہ ہے کرکٹ برائے ملاپ, دوستی کے رنگ کرکٹ کے سنگ, اس نعرے میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے, اب تک آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عثمان بھائی, اس نعرے میں ہم اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے 4 ٹیم سے یہ ٹورنامنٹ شروع کیا تھا اور آج 40 ٹیم پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. 600 بچہ ہمارے پاس لاہور آتا ہے, ان کو ہم ہوسٹ کرتے ہیں. اس دفعہ تو کورونا کی وجہ سے تھوڑی سی اکوموڈیشن کی پرابلم ہو گئی تھی, پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے اکوموڈیشن نہیں دے سکے بچوں کو, لڑکوں کو جو ہمارے پلیئر جہاں سے اور خاص طور پہ اپر گلیا سے گئے تھے, پھر ان کو پرائیویٹ ہم لوگوں نے اکوموڈیشن لے کے دی ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ تعالی جتنی بھی ہماری ٹیم آئیں گی ان کو ہم لوگ اکوموڈیشن دیں گے وہاں پہ پراپر. تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں, اس نعرے میں ہم اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اب لاہور میں اس دفعہ صرف پلیئر جو ہیں وہ 600 صرف پلیئرز تھے, ان کے ساتھ ان کے آفیشلز کو چھوڑ دیں, وہ اگر آپ نہیں بھی کاؤنٹ کرتے تو ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں. 2-4 ٹیم سے شروع ہوئے تھے تو آج 40 ٹیمز ہمارے پاس. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے تنویر بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے والد کا بیسکلی یہ تھا کہ علاقائی تعصب سے پاک. اب ہمارے اس پلیٹ فارم پہ سردار بھی ہیں, عباسی بھی ہیں, عوان بھی ہیں, سارے موجود ہیں, ساری قومیں. ہم لوگ اس قومی تعصب سے بالاتر ہو کے کمیٹی جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کا ایک پراپر حلف ہوتا ہے, جو ہم لوگ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی پوری آرگنائزنگ کمیٹی سے حلف لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو ہمارے امپائرز ہوتے ہیں وہ
وہ کسی کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ہم ان سے حلف لیتے ہیں کہ آپ نے کسی پلیئر کی سائڈ نہیں لینی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو گراؤنڈ میں فیصلہ ہے آپ کا اپنا وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو باقی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نعرے جو آپ کو نعرہ کا آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہم الحمدللہ بالکل مطمئن ہیں، اور ہم اس میں ہاں ابھی تک 100% کامیاب ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کامیابی کو سفر کو جی جاری رکھیں گے۔ تنویر بھائی نے ہمیں شاید دوبارہ جوائن کیا ہے، ایک دفعہ پھر تنویر بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ گو کہ میں نے تو انہیں خدا حافظ کہہ دیا تھا، لیکن ان کی محبت لگن دوبارہ کھینچ کے لے آئی ان کو اسٹوڈیو تک۔ تنویر بھائی، آرگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین ہونا یہ ایسے ہے جیسے کسی کانٹوں کے بستر پہ سونا، کیونکہ تمام تر انگلیاں جب اٹھیں گی تو آپ کی طرف اٹھیں گی۔ آپ اپنے اس 25 سے 30 سالہ سفر کو کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ چند جملوں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عثمان بھائی، ایک تو آپ کے زبردست الفاظ جو تھے وہ مجھے دوبارہ کھینچ کے لے آئے ہیں، کیونکہ مہمان آئے تھے اور وہ ساتھ ہی ملاقات باہر ہی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہم جلدی میں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو ابھی وقت ہے عثمان بھائی سے، چلو مزید کچھ جو ہے بات چیت ہو جائے۔ جو میری زندگی کا سفر ہے یہ شروع میں تو خاصا مشکل تھا، لیکن جو آگے بڑھتا گیا تو مشکلات بالکل زیرو پہ چلی گئی، اور الحمدللہ جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ بڑے کوپریٹڈ ہیں اور بہت محنتی لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے کہیں بھی کبھی بھی مشکلات نہیں آئی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہم علاقۂ گلیات کی خدمت کرنے کا مشن لے کے چلے ہیں، نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر محبت، دوستی اور پیار جو بڑھانے کا جو عزم لے کے چلے تھے، اس میں ہم مکمل طور پہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کامیاب ہوئی ہے اور ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی، کیونکہ اس کا واضح ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ 40 ٹیموں کی سلیکشن ہمیں کرنا پڑی 53 ٹیموں میں سے، اور جو 13 ٹیمیں تھیں ان کی ہمیں ناراضگی بھی جو ہے وہ لینی پڑی۔ تو میں علاقۂ گلیات کی اس محبت پیار کا جو ہے وہ شکریہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا، نہ میری کمیٹی کر سکتی ہے۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے، ہم نے جو قومی تعصب کو ختم کرنے کا جو نعرہ لے کے چلے تھے اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ کرکٹ ہی ہمارا مشن نہیں تھا صرف لڑکوں کو کرکٹ کھلانا، ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم تمام برادریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، ان کے اندر سے جو یہ تعصب یا جو دوریاں ہیں ان کو ختم کریں۔ الحمدللہ ہم نے یہ جو 32 سال لگائے ہیں اس میں ہم مکمل طور پہ کامیاب رہے ہیں، اور آج تمام برادریاں، تمام یو سی کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے۔ اور گلیات کے عوام کو میں اپنی طرف سے، اپنی آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے ایک جرنلسٹ جو ہیں اس ادارے کا حصہ بنے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بھی اپنی کمیٹی کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ جی تنویر صاحب۔ حنیف صاحب، ایک میرا لاسٹ کوشچن اور ایک کمنٹ بھی اس کوشچن پہ آیا ہوا ہے نیکسٹ ٹورنامنٹ کے لیے رہائش، تو میرا تو خیال ہے جی کہ آپ کی جگہ میں ہی اناؤنس کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے الاوان کی، یہ انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کھلاڑیوں کی رہائش کا بندوبست کرے گی۔ اس دفعہ چونکہ کورونا پینڈیمک نے ہمیں پوری دنیا کو، نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ مشکلات پہ رکھا ہوا تھا، ہم اس کے لیے میں جو ہے وہ پوری آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے اور سب کی طرف سے میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ شاید اس طرح رہائش کا بندوبست نہ کر سکے یا کئی کھلاڑیوں کو اپنی طرف سے کرنا پڑا۔ ملک صاحب، ملک حنیف صاحب، آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے گلیات کے نوجوانوں کو، گلیات کے کرکٹرز کو، اور سب کو، گلیات کی پوری عوام کو آپ کا کیا میسج ہے؟ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عثمان بھائی، میرا یہ میسج ہے جو ہمارے گلیات کے عوام ہیں اور جو اسپیشلی جو ہمارے پلیئرز ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، کہ آپ گراؤنڈز کا رخ کریں، گیم کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنائیں، گو کہ وہ کوئی بھی ہو، کرکٹ ہو، والی بال ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے بچے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے اسپتال اور
ویران ہوتے ہیں. ٹیلنٹ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں بہت ہے, صرف ان کو فقدان ہے فیسلٹیز کا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, کرکٹ کی حد تک بات کروں گا کہ اب لاہور میں, ایبٹ آباد میں, اسلام آباد میں کافی ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, جو کہ خوش آئند بات ہے. لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلنے کو ملے گی, وہ پالش ہوں گے, ان کی گیم بہتر ہوگی, اور پورا سال وہ سرکل میں رہیں گے, پریکٹس میں رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی لڑکے ہمارے آگے بھی جائیں گے. تو میں اس کے علاوہ اسپیشلی اپر گلیاد کا اس دفعہ جو اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیے, اور بڑے یعنی کہ ہمارے لیے بہت سی ٹیمیں نہیں تھی, آلموسٹ ساری, لیکن ان کا رویہ, ان کی جو ہمارے ساتھ ان کا تعاون تھا, میں اس کا بے حد مشکور ہوں جی ان کا, کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا, ہماری ہر بات مانی, جو ہم نے ریکویسٹ کی انہوں نے ہر ریکویسٹ ہماری ریکویسٹ کو آنر کیا, اور میں پورے گلیاد کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم رہائش کا جو ایشو ہے وہ بھی کسی نے کمنٹس کیا ہے, تو ہم لوگ ان کو اس دفعہ کرونا کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی پرابلم چل رہی تھی, تو کرونا فیکٹر بھی تھا. نیکسٹ ٹائم میکسیمم ٹیمز کو ہم لوگ اکاموڈیشن دیں گے انشاءاللہ. تو میں دوبارہ آپ کا اسپیشلی کہ بڑا اچھا پروگرام آپ نے ہوسٹ کیا, اور ہمیں امید ہے آپ کے ساتھ یہ ہمارا ساتھ انشاءاللہ تعالی اب جاری رہے گا. ہماری باقی جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہو گیا, اب آپ کے ساتھ ہم لوگ جو ہماری نئی کمپین ہوگی, نئے پروگرام ہوں گے آپ کے ساتھ, وہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کا بے حد مشکور ہوں, انشاءاللہ آپ جی کو میں دوبارہ ضرور. میں سب جو پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف چلوں گا, اور آپ کا بیاد مشکور ہوں ملک حنیف صاحب, پیٹرن ان چیف لوان توصیف احمد اوان چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ, اور تنویر اوان صاحب کا جو کہ چیف آرگنائزر ہیں اس ٹورنامنٹ کے. میں آپ کا بیاد مشکور ہوں. اور جاتے جاتے میں سب جو ہے وہ کرکٹ لورز اور علاقہ گلیات کے جتنے بھی یوتھ ہے, جوان ہیں, ان سے میرا ایک ہی جاتے جاتے ایک ہی استدعا ہے, ایک ہی اپیل ہے کہ خدا را کرکٹ کو میدانوں میں کھیلے, میدانوں میں نکلے. کوئی بھی گیم ہے, خواہ وہ کرکٹ ہے, خواہ وہ والی بال ہے, خواہ وہ فٹ بال ہے, کھیلوں کو اپنا شعار بنائیں. اور کھیلوں کے دوران جو گراؤنڈ کے اندر آپسی ٹیموں کے اندر یا پلیئرز کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کو وہیں دفن کر کے جائیں اور گھروں میں جائیں, اشاش بشاش جائیں. سوشل میڈیا پہ بھائیوں کی طرح یہ میرا پیغام سوشل میڈیا کے تمام یوزرز کے لیے بھی ہے کہ سوشل میڈیا کو خدا را مثبت طور پر استعمال کریں, اور ایک مثبت امیج دیں کہ ہم علاقہ گلیات کے باسی جو ہیں, ہم بھی اسی پاکستان کے باسی ہیں, اور ہم کسی بھی قسم کی علاقہ ازم, تعصب, برادری ازم یا کسی بھی تعصب کا شکار نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ ویورز, تھینک یو ملک حنیف صاحب اینڈ تنویر اوان صاحب once again. میں چلتا ہوں, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.